بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کے جناب مولوی عبدالماجد دریابادی، جو کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے حکیم جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، جن میں مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب ہیں، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ہیں، یہ وہ حضرات ہیں وہابی دیوخانی فرقہ میں جو آئے دن انتشار پھیلاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء اہل سنہ و جماعت کی بے غبار صاف عبارتوں میں قطع و برید سے کام لے کر علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ آئے دن مولوی نجیب دیوخانی صاحب، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں، جبکہ یہ حضرات اپنے اکابرین کی کتب کو، ان کی سیرتوں کو نہیں پڑھتے، ان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر جس موضوع پر گفتگو کریں گے، مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب کے حوالہ سے، جو تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، وہ موضوع یہ ہوگا کہ مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب قادیانیوں کے پرجوش وکیل تھے۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب قادیانیوں کے، مرزائیوں کے یہ پرجوش وکیل صفائی تھے۔ ان کا قادیانیوں سے، مرزائیوں سے کیا گٹھ جوڑ ہے؟ ان کے تعلقات، ان کی محبتیں مرزائیوں سے، قادیانیوں سے کتنی ہیں؟ یہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے فقیر کی متعدد ویڈیوز اس باب میں ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین تھے، ان کے مولوی حضرات تھے، ان کا کتنا گہرا مضبوط تعلق تھا مرزا قادیانی سے اور قادیانیوں سے، مرزائیوں سے۔ وہ مرزا قادیانی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور اس کو کفر سے بچاتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے فقیر کے اس چینل پر یہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم خاص طور پر مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب کا تعلق آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یہ کس طرح قادیانیوں سے محبت کرتے تھے، اور پھر آخر میں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا ایک فتویٰ پیش کریں گے کہ جس فتوے کی روح سے مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب، جو تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، وہ مرتد اور کافر قرار پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح کے فقیر نے ابھی یہ بات عرض کی ہے، مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب وہابی دیوخانی فرقہ کی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی آنٹو چانٹو مولوی نہیں ہیں، بلکہ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ خاص ہیں۔ اور جب ان کی مرزائیت نوازی، قادیانیت نوازی وہابی دیوخانی فرقہ کے بعض مولویوں کے ہاں کھلی، اس کا اظہار ہوا، تو کچھ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ تو ان کے فرقہ کے دوسرے مولوی، جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے وابستہ تھے، ان کی جماعت کے تھے، مریدین ان سے محبت کرنے والے تھے، مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب کا جو جتھا تھا، ان سے منسلک مولوی تھے، انہوں نے مولوی عبدالماجد دریابادی صاحب کو بچانے کے لیے ان وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو خطوط لکھے
جنہوں نے مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کے خلاف مضامین لکھے تھے۔ خیر یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کروں گا آگے ایک حوالہ پیش کر کے۔ مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کی قادیانیت نوازی پہ آ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی دیوبند فرقہ میں پہلی شخصیت نہیں ہے کہ جو قادیانی نواز تھے، مرزائی نواز تھے، قادیانیوں سے محبت کرتے تھے۔ ہم اگر ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مولوی رشید احمد گنگوہی، بلکہ رشید گنگوہی سے پہلے مولوی قاسم نانوتوی صاحب، اسے سامنے رکھیں، انہوں نے تحذیر الناس لکھ کر مرزا قادیانی کا راستہ صاف کیا اور اسے نبوت کا دعویٰ کرنے میں اس کے لیے آسانی کی مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے، راستہ فراہم کیا مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے۔ اور مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے بعد مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا تعلق بھی مرزا قادیانی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جناب نے ساری زندگی مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی، ساری زندگی۔ یہ دیوبندیوں کو چیلنج ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کا فتویٰ کفر مرزا قادیانی کے متعلق ہمیں دکھا دے۔ فقیر اللہ کے فضل و کرم سے متعدد ویڈیوز میں چیخ چیخ کر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو یہ کہتا رہا ہے کہ ہمیں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کا فتویٰ تکفیر مرزا قادیانی کے حوالہ سے دکھا دیں۔ مجال ہے کہ کسی نے ہمارا یہ چیلنج قبول کر کے رشید گنگوہی کا فتویٰ ہمارے منہ پر مارا ہو۔ یار چلیں، ہمارا منہ بند کرنے کے لیے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کا فتویٰ کفر مرزا قادیانی کے حوالہ سے دکھا دیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ مولوی ابوالکلام آزاد، کون نہیں جانتا ان کو، دیوخانی فرقہ کے ممدوح، ان کی قادیانیت نوازی، مولوی عبد القادر رائے پوری کی قادیانیت نوازی، جو باقاعدہ دعائیں کروایا کرتے تھے مرزا قادیانی سے، یہ سب ان کی کتب میں موجود ہے۔ یہ ان کی تاریخ ہے، مرزا قادیانی سے محبت، مرزا قادیانی سے تعلق، قادیانیت نوازی، یہ ان کا خاصہ رہا ہے۔ تو مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب اپنے اکابرین کے اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے قادیانیت نوازی کی حد کر دی۔ عزیزان گرامی، آپ حوالہ جات سماعت فرماتے جائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے نقوش رفتگاں، یہ کسی آنٹو چانٹو دیوبندی مولوی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور کے ان کے شیخ الاسلام ہیں جناب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، جو مفتی شفیع کا بیٹا ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے نقوش رفتگاں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 80 ہے۔ مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کی قادیانیت نوازی کو بیان کرتے ہوئے جناب یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا۔ مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کا قادیانیت کے مسئلے میں نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آگے کہتے ہیں، بلا شبہ یہ ان کی سنگین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ آگے پھر انہوں نے دعا بھی کر دی مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کے لیے۔ صفحہ نمبر 80 پر مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں، مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب قادیانیت کے مسئلہ میں اس قدر آگے گزر گئے کہ ان کا موقف ایک طرف اور پوری امت کا موقف ایک طرف، اور آگے کہتے ہیں کہ یہ ان کی سنگین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ ان کی منافقت دیکھیں، دوغلی پلیسی دیکھیں آپ دیوخانیوں کی، دیوبندیوں کی، کہ ایک طرف
عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، عوام سے روپے بٹورنے کے لیے، چندے حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مجاہدین ختم نبوت میں شامل کرنے کے لیے، یہ کریڈٹ لینے کے لیے یہ فتاوی جات لکھتے ہیں اپنی کتب میں، جو قادیانی کے کفر میں شک کرے، اس کے مرتد ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ متعدد فتاوی جات وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے اس طرح کے لکھے ہیں، لیکن جناب عبد الماجد دریابادی صاحب کے حوالہ سے اس طرح کا انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ انہیں بچانے کی کوشش کی کہ یہ ان کی سنگین ترین غلطی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ اس لیے کیا انہوں نے کہ وہ مفتی تقی صاحب کے جو ابا جی تھے، مفتی شفیع صاحب، یہ ان کے پیر بھائی تھے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس لیے جناب نے بجائے فتویٰ لگانے کے کہ مرزا قادیانی کے کفر اور ارتداد میں شک کر کے عبد الماجد دریابادی صاحب خود کافر اور مرتد ہو چکے ہیں، بجائے اس فتویٰ کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ ساری زندگی ان کا یہی موقف رہا اور آخر تک عبد الماجد دریابادی صاحب اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے مخالفت کے باوجود۔ یہ ایک حوالہ آپ نے دیوخانیوں کا سماعت فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس کتاب ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری، مکتبہ رشیدیہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 112، یہاں پر مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کے حوالہ سے یہ لکھتے ہیں، اور عبد الماجد دریابادی صاحب جو تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، ان کی قادیانیت نوازی کو بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے پرجوش وکیل صفائی تھے۔ نجیب دیوخانی صاحب، یہ حوالہ جات کون پڑھ کر عوام کو سنائے گا؟ جناب ساجد خان صاحب کوڈو، امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ جب بکواس کرنی ہو تو 2 گز کی لمبی زبان باہر نکل آتی ہے، لیکن یہاں تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہو جاتی ہیں؟ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ زمانے کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک چلی تو قادیانیوں کو جو پرجوش وکیل صفائی مولانا عبد الماجد دریابادی ملا۔ ایک بار پھر سن لیں یہ عبارت آپ، جناب ساجد خان صاحب، نجیب دیوخانی صاحب، اپنے کانوں کی صفائی کروا لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک چلی تو قادیانیوں کو جو پرجوش وکیل صفائی مولانا عبد الماجد دریابادی ملا، وہ سہارنپور کی اسی خانقاہ علم و تصوف کا ارادت مند اور عقیدت کیش تھا جس کے اکابر و اصاغر مولانا سندھی کو دیوبند سے نکلوانے میں پیش تھے۔ اب انہوں نے یہاں پر عبد الماجد دریابادی کی قادیانیت نوازی کو بیان کیا۔ وہ بیان کرنا ان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب جو دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوخانی فرقہ کے امام انقلاب ہیں، وہ بھی مرزا قادیانی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے، کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ تو جب مولوی عبید اللہ سندھی صاحب کو مدرسہ دیوبند سے دھکے دے کر کفر اور ارتداد کے فتوے لگا کر نکالا جا رہا تھا، تو دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا کہ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب مرزا قادیانی کو کافر نہیں سمجھتے، ان پر فتویٰ کفر نہیں لگاتے، جی یہ مرزا قادیانی کو مسلمان سمجھتے ہیں، قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اب عبید اللہ سندھی کا دفاع کرتے ہوئے ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری دیوبندی یہ کہتا ہے کہ اگر مولانا عبید اللہ سندھی صاحب پر تم اعتراض کرتے ہو، انہیں اس بنا پر تم مدرسہ دیوبند سے خارج کرتے ہو، اسلام سے خارج کرتے ہو، تو پھر
عبد الماجد دریا آبادی کے حوالہ سے کیا کہو گے؟ وہ تو مرزا قادیانی کو مسلمان سمجھتے۔ جب پاکستان کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے قادیانیوں کو، اس وقت دیوبندی مولوی یہ کہتا ہے، دیوبندی محقق جو قادیانیوں کو پرجوش وکیل صفائی ملا، وہ کوئی ہندو نہیں تھا، وہ انگریز نہیں تھا، وہ عیسائی نہیں تھا، وہ سکھ نہیں تھا، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کا خلیفہ خاص مولوی عبد الماجد دریا آبادی تھا۔ یہ صفحہ نمبر 112 کے اوپر دیوبندی مولوی کی عبارت، یہ آپ خود ملاحظہ فرما لیں، اور سکین انشاءاللہ العزیز میں احتیاط سے لگوا دوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ پرجوش وکیل صفائی مولوی عبد الماجد دریا آبادی مزید لکھتے ہیں، مولانا دریا آبادی مولانا شبیر احمد عثمانی کے صدیق و مخلص اور قاری طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند کے ممدوح تھے۔ عجیب بات ہے، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری کہتا ہے کہ اگر عبید اللہ سندھی مرزا قادیانی کو کافر نہ سمجھے، مسلمان سمجھے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دیوبند سے نکال دیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، مولوی عبد الماجد دریا آبادی صاحب آپ کے ممدوح، آپ کے دوست، آپ کے مخلص، آپ کے صدیق، وہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہے ان کی دوغلی پلیسی، منافقت۔ اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، اپنی لیڈری کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتوے لگاتے ہیں۔ یہ ہے ان کے ہاں فتوے کا معیار۔ بھائی جرم تو دونوں کا برابر ہے، عبید اللہ سندھی اور مولوی عبد الماجد دریا آبادی کا۔ اگر عبید اللہ سندھی کو اس بنا پر تم مدرسے سے نکال دیتے ہو، اسلام سے خارج کر دیتے ہو، کفر کا فتویٰ لگاتے ہو اس پر کہ وہ مرزا قادیانی کو مسلمان سمجھتا ہے، کافر نہیں سمجھتا، تو پھر مولوی عبد الماجد دریا آبادی کے حوالہ سے تمہارے فتوے کا معیار کیوں بدل جاتا ہے؟ مزید لکھتے ہیں، مولانا دریا آبادی مولانا شبیر احمد عثمانی کے صدیق و مخلص اور قاری طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند کے ممدوح تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا، بلکہ ان کو سچا مسلمان قرار دیا، سچا مسلمان قرار دیا۔ یہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں، اور نہ صرف مسلمانوں کی اینٹی قادیانی موومنٹ کو غلط قرار دیا اور اس پر سخت تنقید کی، بلکہ پاکستان میں مسلمانوں کے اجتماعی اور اس کی دستور ساز اسمبلی کے متفقہ فیصلے پر بھی تنقید کی۔ جی، مولانا نورانی، مولانا نیازی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمہ اللہ، مولانا محمد علی صاحب، یہ علماء جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوا رہے تھے اسمبلی سے، تو اس فیصلے کی، اس قرارداد کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس پر تنقید کی، اور ان کے مقابلے میں پھر تھانوی صاحب کے خلیفہ نے قادیانیوں کو سچا مسلمان قرار دیا کہ یہ مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کے اکابرین نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی کی تکفیر کرنے کی بجائے تمہیں کافر کہا جائے۔ جب علماء ان کے پاس آئے تھے، مولوی یعقوب، مولوی رشید گنگوئی کے پاس دیوبند میں، کہ مرزا قادیانی پر تکفیر کا فتویٰ لگائے، اسے کافر کہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی کو جو ایک سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اسے کافر کہنے کی بجائے تمہیں کیوں نہ کافر کہہ دیا جائے۔ اب اس بات کو اس نے پورا کیا کہ جب سنی علماء مرزا قادیانی کو کافر قرار دے رہے تھے، دلوا رہے تھے اسمبلی سے، تو اس نے انہیں مسلمان بلکہ پکا سچا ٹھکا مسلمان قرار دیا، اور اس فیصلے پر عبد الماجد دریا آبادی صاحب نے تنقید کی۔ مزید لکھا، اس کے باوجود اگر مولانا عبد الماجد دریا آبادی اس خانقاہ علم و تصوف کے خلاف کے نزدیک بہت بڑے مسلمان تھے، تو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے مسلمان اور اسلام اور قرآن کے خدمت گزار ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ یہ ٹھکائی کی ہے اس نے، صفحہ نمبر 112۔ مزید آگے صفحہ نمبر 113 کی ایک عبارت آپ ملاحظہ فرما لیں، لکھتے ہیں، عثمانی اور تھانوی مکتب فکر کے دور آخر کے بزرگ مولانا عبد الماجد دریا آبادی تو قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ جی،
تو جن بزرگوں کے وہ فیض یافتہ تھے وہ مولانا سندھی کو ان سے تعلقات رکھنے کا الزام کیوں کر دے سکتے ہیں؟ یہ اب انہوں نے آپس کی لڑائی میں ایک دوسرے کی قادیانیت نوازی کا پول کھولا، اس کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کی بات ہوتی، اسلام کی بات ہوتی تو یہ کبھی بیان نہ کرتے، یہ پول نہ کھولتے ایک دوسرے کے، لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے، اپنے مفاد انہوں نے سامنے رکھنے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے پول کا یوں اظہار کر دیتے ہیں جیسے اس دیوبندی محقق نے کیا۔ یہ دو حوالے آپ نے سماعت فرما لیے۔ یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب، ساتھ ساتھ ان کی منافقت بھی آپ سماعت فرماتے جائیں اور ان کے فتوے کا معیار۔ یہ میرے پاس کتاب ہے چمنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگا رنگ، مولوی اللہ وسایہ صاحب، عالمی مجلس، جلد اس کی 2 ہے، اور صفحہ نمبر 614 سے لے کر صفحہ نمبر 620، یہ اب 6 صفحات مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کے حوالہ سے انہوں نے لکھا ہے۔ مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کی جو قادیانیت نوازی حمایت تھی وہ انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ عنوان یوں ہے، عبد الماجد دریابادی اور مسلمہ پنجاب کی حمایت، صفحہ نمبر 614، عبد الماجد دریابادی اور مسلمہ پنجاب کی حمایت۔ ایک مسلمہ کذاب تھا اور مرزا قادیانی یہ مسلمہ پنجاب، تو اس مسلمہ پنجاب کی جو حمایت تھی وہ تھانوی صاحب کے خلیفہ مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کرتے تھے، جیسا آپ نے ابھی سماعت کیا۔ یہاں پر انہوں نے وہ بیان کی ہے، عبد الماجد دریابادی صاحب کی حمایت مسلمہ پنجاب۔ لکھتے ہیں عبد الماجد دریابادی صاحب کے حوالہ سے، عرصہ سے عبد الماجد دریابادی ایڈیٹر الصدق کے مضامین مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کی حمایت میں شائع ہو رہے ہیں۔ یعنی مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کے مضامین مرزا قادیانی کی حمایت میں شائع ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس نے آگے صفحہ نمبر 617 پر اس کی عبارت بھی نقل کی اور اس پر تنقید بھی کی۔ مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کی عبارت نقل کر کے اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ ان کے اپنے اپنے مفادات تھے، عوام کو بھی بے وقوف بنانا تھا اور اپنے اکابرین کے کالے دھندوں کو بھی انہوں نے چھپانا تھا، انہیں مجاہدین ختم نبوت کی فہرست میں لسٹ میں شامل کرانا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فتویٰ لگایا۔ وہ جو ابتداء میں فقیر نے بات کی تھی کہ ایک فتویٰ بھی پیش کرے گا کہ جس کی زد میں آ کر مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب اور ہر وہ دیوبندی جو مرزا قادیانی کی حمایت کرتا ہے، مضامین لکھتا ہے اس کی حمایت میں، وہ مرتد اور کافر قرار پاتا ہے۔ صفحہ نمبر 616 پر فتویٰ آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمہ پنجاب کفر میں یمامہ کے مسلمہ کذاب سے بہت آگے ہے، لہٰذا جس طرح مسلمہ کذاب کے کفر میں شک اور تردد کفر اور ارتداد ہے، اسی طرح مسلمہ پنجاب کے کفر میں بھی شک اور تردد کرنا صریح کفر اور صریح ارتداد ہے۔ یہ اب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے یہ فتویٰ یہاں لکھا ہے، فتویٰ لگایا ہے۔ یہ اصول انہوں نے بیان کیا کہ مسلمہ پنجاب کی جو کفریات ہیں وہ مسلمہ کذاب، یمامہ کا جو مسلمہ کذاب تھا اس سے زیادہ ہیں۔ جس طرح مسلمہ کذاب کے کفر میں شک اور تردد کفر اور ارتداد ہے، اسی طرح مسلمہ پنجاب کے کفر میں بھی شک اور تردد کرنا صریح کفر اور ارتداد ہے۔ اب اس فتوے کو سامنے رکھیں اور مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب کے مضامین کو اور اس حمایت کو جو قادیانی کی کرتے ہیں، ان مضامین کو اور مرزا قادیانی کی حمایت محبت کو سامنے رکھیں، عقیدت کو سامنے رکھیں، تو مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب مرزا قادیانی کو مسلمان قرار دے کر، پکا سچا مسلمان قرار دے کر، اسے کافر نہ کہہ کر، اسے مرتد نہ کہہ کر، خود صریح کفر صریح ارتداد کا ارتکاب کیا، وہ مرتد اور کافر قرار پاتے ہیں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے فتویٰ کے مطابق۔
عزیزان گرامی، یہ چند حوالہ جات آپ نے سماعت فرمائے ہیں مولوی عبد الماجد دریا آبادی صاحب کی قادیانیت کے حوالہ سے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس طرح عبد الماجد دریا آبادی صاحب اپنے اکابرین کے طریقے پر چلتے ہوئے انہوں نے قادیانیت نوازی، اور مرزا غلام احمد قادیانی سے اس نے وفا نبھائی۔